آج ہی نماز فجر کے بعد صرف 33 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھ لیں، دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ کے آگے پیچھے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ دولت کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، مال کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کیوں نہ پریشان ہوں کہ جب دولت نہیں ہوتی تو گھر میں لڑائیاں عام ہو جاتی ہیں، تو گھر میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، خاوند اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اور پورا سسرال جو ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے جب دولت نہ ہو۔ بچوں کو کسی اچھے اسکول میں انسان داخل نہیں کروا سکتا جب دولت نہ ہو، تو اچھے اسکول میں کیا، اچھے ہاسپٹل میں اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتا۔ اچھا ہاسپٹل تو دور کی بات، کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتا۔ اور یہاں بھی بس نہیں، معزز سامعین کرام، یہ ٹینشن ہر پل آپ کے ذہن پہ سوار رہتی ہے۔ آپ کے جو بخار اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، گھر میں آپ کو چین راحت اور سکون نہیں ملتا، گھر میں آپ کا جی نہیں لگتا، چھت پہ جائیں جی نہیں لگتا، باہر گلی میں جائیں لوگوں سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، باہر بھی جی نہیں لگتا، آفس جائیں، دکان پہ جائیں، کاروبار میں جائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، دوستوں میں جائیں، کہیں پر بھی آپ کو چین راحت اور سکون نہیں آتا اس دولت کی وجہ سے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ دولت ایسی چیز ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے بھی فرمایا، آپ نماز پڑھتے ہیں نا ہر روز، یقیناً آپ مسلمان ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، تو نماز کے دوران آپ ہر روز اللہ سے دولت مانگتے ہیں۔ کیسے؟ آقا کائنات نے فرمایا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے وہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں مال دیتا ہے، اے اللہم ربنا آتنا، تو ہمیں دے فی الدنیا حسنہ، دنیا اچھی دنیا دے دے۔ تو نماز کے اندر بھی آپ اللہ سے رزق مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں معزز سامعین کرام، تو نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ربا تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی ذات بیان ہو رہی ہے۔ ربا تیری ذات بڑی اونچی ہے، ربا تیری ذات بڑی شانوں والی ہے۔ اللہ کی شان بیان کرنے کے بعد جب اللہ کی شان بیان ہو جاتی ہے نا، تو پھر بندہ مانگتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو جب بھی آپ مانگنے کے لیے اللہ کے حضور بیٹھے، پہلے اللہ کی کبریائی کو بیان کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اتنی بات لازمی کہوں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ آپ کی ایک سبسکرائب کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ایسے عمدہ وظائف، اتھینٹک وظائف، قرآنی وظائف آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتے رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ معزز سامعین کرام، وظیفہ بتانے سے پہلے ہر وظیفے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا۔ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، دعا کروانی ہے نا، تو پھر کمنٹ سیکشن میں اللہ لکھ دیجئے گا، اپنا نام لکھ دیں تب بھی بہتر، نہیں تو اللہ لکھ دیں، ہم سمجھ لیں گے کہ اس بندے کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ معزز سامعین کرام، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اب وظیفے سے پہلے کچھ شرائط ہیں۔ تنہائی میں وظیفہ کرنا ہے، اکیلے میں وظیفہ کرنا ہے، خلوت میں آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یعنی بالکل یکسو ہو کر۔ اب کسی سے بات نہیں کرنی، 2 لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، کسی کے سامنے اس وظیفہ کرنے سے پہلے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا کہ یار میں دولت کا یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہی ہے، ظہر
عصر مغرب عشاء کے نماز کے بعد آپ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے تو ہمارے چینل پہ جائیے، عشاء کی نماز کے بعد کا عمل اٹھائیے اور وہ والا کیجئے۔ آپ نے ظہر کے بعد والا تو ظہر ہمارے چینل پہ جائیے، ظہر کے نماز کے بعد والا عمل کیجئے۔ لیکن یہ جو عمل ہے یہ صرف آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، وقت متعین ہے اس میں، وقت کی قید ہے اس میں۔ ہاں یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جہاں چھت کے اوپر بیٹھ کر، مسلے کے اوپر بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، چرپائی پہ بیٹھ کر، بستر میں لیٹ کر، مسجد میں بیٹھ کر، ممبر میں بیٹھ کر، محراب پر بیٹھ کر، آپ ہر جگہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صرف نماز فجر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل غور سے سنیے گا۔ 3 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار تعوذ پڑھنا ہے، 3 ہی بار اپنے رب کے حضور بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی نے فرمایا جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر۔ میرے آقا نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا، جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام دم بریدہ ہوتا ہے، وہ کام کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، آپ کے وظائف اثر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی پر آپ نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ چاہیں تو پورا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے 3 مرتبہ رکھنا ہے، پھر صرف 33 بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے، صرف 33 بار، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ بھی ان کی حکومت تھی، ہوا میں اڑتے تھے۔ میرے بھائی، ان کے ایک وزیر آصف بن برقیہ تھا۔ آصف بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا۔ پوچھا گیا، آصف ذرا اپنا اسم اعظم تو بتاؤ، آپ یہ جو مستجاب الدعوات ہیں، آپ یہ جو ہر کام کروا دیتے ہیں اپنے رب سے، ذرا اپنا اسم اعظم تو بتاؤ۔ آصف بن برقیہ کہنے لگے، سن غور سے، وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ اسم اعظم یا فتاح یہ ہے، یہ وہ اسم اعظم ہے۔ 33 بار یہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا پیارا نام یا رزاق، یا رزاق 33 ہی بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا پیارا نام یا باریو، یا مصورو، یا قہار، یہ بھی 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ علادہ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک، ایک جگہ پڑھیں تب بھی ٹھیک۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے پیارے پیغمبر کی شان میں بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حضور جھک کے سجدے میں گر جانا ہے، سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں جا کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اور ساتھ ہی 33 بار اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر
اللہ 33 بار پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن یہ عمل کرنا ہے، یاد رکھیے گا، ناغہ نہیں کرنا، یاد رکھیے گا، ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرنا ہے۔